نہیں تو میں کس طرح آپ کی بات اور متور کروں؟ ٹھیک ہے، آپ بات پہلے شروع کیجئے، مستحب پہ بات ہو رہی ہے نا؟ ہاں نہیں میں کیا بول رہا ہوں، بات تو کریں گے۔ السلام علیکم دوستوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے شروع میں چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، سنی اور وہابی میں کال ریکارڈنگ میں مناظرہ چل رہا ہے، اور مناظرہ میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا بحث ہو رہی ہے، آپ کو پورا جانکاری کے لیے پورا ویڈیو کو دیکھنا پڑے گا۔ اب اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیے، اس کے بعد ہم اینڈ میں بات کرتے ہیں۔ عالم رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی، اچھا، عالم رضا بول کہاں سے بول رہے ہیں؟ رہا ہوں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ گڈا جھارکھنڈ۔ اچھا، آپ سے پہلے گفتگو ہوئی تھی؟ جی جی، اچھا اچھا، میں مدرسے فرمائیں میں تھا، جی۔ اس وقت میں مدرسے میں تھا تو آپ کو اچھا وقت نہیں دے سکا۔ اچھا، آپ سے ہی گفتگو ہوئی تھی کیا؟ جی جی جی، جی آپ فرمائیں۔ اصغر علی دیوبندی صاحب بول رہے جی علی اصغر دیوبندی بول رہا ہوں۔ ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ گجرات سے ہیں آپ؟ جی جی بولیے۔ فرمائیں، میلاد پہ گفتگو کرنی ہے آپ کو؟ جی جی، اچھا، آپ کو میلاد پہ اعتراض ہے نا؟ میلاد پہ اعتراض نہیں ہے۔ تو ہاں، کس چیز پہ اعتراض ہے؟ مروجہ جشن عید میلاد النبی پر۔ ہوں، جی مروجہ میں کیا کیا ہے؟ جی، وضاحت فرمائیں۔ 12 ربیع الاول کو تعین کے ساتھ ہوں، اور جلوس جھنڈے کے ساتھ جو کرتے ہیں آپ لوگ، ہوں، اور اس پر ہے جسے یہی پوچھنا تھا کہ بھئی سنت ہے مستحب ہے کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا، پہلے کہا مستحب ہے، پھر کہا ہاں، سنت ہے، پھر کہا اللہ کی سنت، نبی کی بے شک سنت، بے شک۔ یہی وضاحت کرنی ہے۔ جی ہاں جی جی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جی پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ میلاد مجموعی طور پر ایک مستحب عمل ہے۔ ایک پہلے بات میں آپ کو سنیں عالم صاحب، ہاں ایک اصول طے کر لیتے ہیں۔ ہاں بالکل، ہاں جب وہی میں بولنے جا رہا تھا کہ جب جی میں بولوں گا، میری ہاں بات پوری ہو جائے تب آپ بولیے گا۔ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، میری بات سنیں نا، میں کیا بول رہا ہوں ہوں، تو پوری تو شاید آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی نہ ہو، اور میں نے آپ نے جب میسج کیا مجھے کہ فارغ ہیں تو میں نے کہا کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تو ہوں، ایسے تو 15 منٹ نکل گئے، ہوں، اور مشکل سے 20 منٹ دے سکتا ہوں میں آپ کو، 20 سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہوں، تو ابھی اگر آپ بولتے ہی رہیں تو پھر تو میرا ہی وقت نہیں ملے گا نا، تو ایک کام کریں، ہوں، 3 منٹ آپ کا رہے گا، 3 منٹ میرا رہے گا، ہوں۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی اگر آپ کتاب کا نام پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، کتاب کا نام پہلے بھیجنا پڑے گا، پہلے آپ بھیج دیں گے میرے پرسنل پہ، پھر آپ وہ کتاب کو پڑھیں آپ، اچھا اچھا، ٹھیک ہے؟ آپ تو کو اگر تیسری بات یہ ہے، یہ نہیں فرض نہیں، ہے، اگر آپ کو میں کتاب نہ دوں اور کتاب کا حوالہ بتا دوں، کیا یہ نہیں نہیں وہ درست نہیں ہو معتبر نہیں، سکتا ہے؟ نہیں وہ معتبر نہیں ہے، کیوں نہیں معتبر نہیں مانیں ہو گے، سکتا بھی؟ نہیں بھائی، جب آپ پڑھیں گے کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، وہ میں بھی دیکھوں گا نا اپنی آنکھوں سے، پھر جواب دینے ارے میں آسانی رہے گی بھائی، نا۔ تو میں آپ کو حوالہ دوں گا نا۔ میں کیا بول رہا ہوں عالم رضا صاحب، ہوں، پہلے کب گفتگو ہوئی آپ سے ہوئی تھی میری اس سے پہلے؟ آپ سے گفتگو وقت تقریباً تاریخ یاد نہیں ہے، تقریباً ایک ایک ہفتے ہفتہ کا پہلے۔ 8-10 دن، 8-10 دن ہو گئے، ہوں، تو 8-10 دن میں ابھی تک آپ نے حوالہ اکٹھا نہیں کیا، 6-7 دن ہے، الحمدللہ حوالے سارے مل جائیں گے آپ کو، آپ بات تو کیجیے آپ۔ وہی تو بات تو کر رہا ہوں، تو حوالہ نہیں تو میں کس طرح آپ کی بات اور متور کروں؟ ٹھیک ہے، آپ بات پہلے شروع کیجیے، مستحب پہ بات ہو رہی ہے نا؟ ہاں نہیں میں کیا بول رہا ہوں، ہوں، بات تو کریں گے، آپ نے مجھے میسج کیا، میں تیار ہوں، لیکن جب حوالہ آپ پرسنل پہ نہیں دیں گے، اس طرح میں دیتا ہوں آپ کو، تو پھر اچھا میں کچھ بھی بول دوں، میں کچھ بھی بول دوں کسی کا حوالہ دے کر کے کہ اچھا آپ کے اچھا، حالات نے حرام کہا، کفر کہا، اور میں دلیل نہیں دوں، آپ مان لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ ہاں ٹھیک یہی ہے، بات ہے نا، میں بھی کہہ دوں آپ کے حالات نے کفر کہا ہے، شرک کہا ہے، آپ بولیں حوالہ میں دوں گا نہیں؟ موضوع پر ہی بحث ہوگی۔ جی موضوع پر ہی ہوگی، سنت مستحب کیا ہے، اور میں باطل ثابت کروں گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کے اعتراضات کے جوابات دوں گا اور آپ میرے اعتراضات کے جوابات دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں میری بات سنیں نا، قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ نہیں سنائیے نہیں، اب آپ سنیے، اعتراض جو آپ نے کیا ہے وہ سنیے۔ ٹھیک ہے، آپ اب کا 2 منٹ سناتے چالو ہو گیا، سناتے وقت کہیں آپ ایسا کا نہ ہو۔ آپ کا 2 منٹ چالو ہو گیا، بولیں آپ۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت گزر جائے. ہاں تو آپ کا اعتراض کیا پہلے وہ بولیے آپ. میرا اعتراض ہے جشن عید میلاد النبی مروجہ جو آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے جشن عید میلاد النبی مروجہ یہ باطل ہے اور انگلش یا طریقہ ہے، ایجاد ہے. یعنی ہمارے اکابرین کے کتاب کے حوالے دے رہے ہیں آپ. آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے. کون سی کتاب؟ کیونکہ وہ تو میں دوں گا نا. آپ نے مجھے پوچھا، میں نے بول دیا. اچھا اب آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں میں، آپ 2 منٹ بول لیں، پھر میں اپنے بارے میں بولوں گا. اگر مجھے بول رہے ہیں دعویٰ پیش کرنے کے لیے تو میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، میں نے دعویٰ پیش کر دیا دعوے کے کہ ساتھ دلیل ہونی چاہیے نا. ہاں دوں گا نا میں. تو کب دیں گے؟ اگر اس طرح آپ بیچ میں بولتے رہے تو پھر بات نہیں ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایسے ہی کیجئے کہ آپ بعد میں ہی جواب دے دیجئے آپ ہم کو حوالہ. ہاں میں بھی اسی طرح آپ کو حوالہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، پہلے بحث ہو جانے دیجیے، ورنہ کتاب بھیجتے بھیجتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے. آپ کو سارے حوالہ جات مل جائیں گے. میری بات سنیں، جیسے ہی کتاب کا نام لوں گا ویسے ہی میں حوالہ بھیجوں گا. ایسے نہیں کتاب کا نام ابھی لے لوں اور 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بعد بھیجوں، نہیں ایسا نہیں. میں ابھی بھیج رہا ہوں. بولیے 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 بولیے. میں بھیج رہا ہوں. تو میں نے جو دعویٰ پیش کیا کہ جشن مروجہ جشن عید میلاد النبی آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے باطل ہے اور انگلیسی حکومت کا دین ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب انگلیسی حکومت کا دین ہے. تو اب اس کے متعلق میں ایک حوالہ آپ کو دیا ہوں، دیکھیں. یہ آپ کے پرسنل میں کتاب پہنچا؟ کون سی کتاب بھیجیے؟ دیکھ حوالہ دیکھیں پہلے. پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ انگلش یا حکومت نہیں، کتاب حوالہ پہنچا. کتاب ہے میلاد شریف کا بیان، جعل حق و زحق الباطل. ابھی آپ نے دیا ہے. دوسری کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ نام نہیں لکھا اس میں. ہاں میں بتا رہا ہوں. یہ جو میں نے بولا کہ انگلیسیا حکومت کا دین ہے اور باطل ہے. دیکھیں سب سے پہلے حوالہ میں نے دیا ہے جعل حق، صفحہ نمبر 225. اب خاموش رہے. میں نے 2 دعویٰ پیش کیا، دلیل میں پیش کروں گا 2 منٹ میں. مجھے 2 منٹ دیں. بولیے. 2 منٹ آپ بالکل مجھے بولے بیچ میں. اس شرط کو آپ ذرا امانت داری حد نبھائیں. آپ میں آپ کے بارے میں جب تک 2 منٹ نہ بولوں گا نہیں، بالکل نہیں بولوں گا. ہاں حوالہ نہیں، حوالہ مطالبہ کر سکتا ہوں میں. آپ بھی حوالہ کا مطلب اس کے علاوہ نہ بولیں آپ. تو سب سے پہلے حوالہ دیا میں نے یہ جعل حق صفحہ نمبر 225 میں دیا ہے. نیچے دیکھیں نشان لگایا میں. امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا. اب جو بعد میں ایجاد ہو، نبی کے زمانے میں نہ ہو، آپ کے اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 199 میں لکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے، جسے صحیح حدیث سے سنا جا چکا ہے. یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جشن میلاد نہیں تھا، جعل حق والے کہہ رہے ہیں، آپ کے عہد کر رہے ہیں اگر نہیں تھا بعد میں کر رہے ہیں. کیا نہیں تھا؟ میرے اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانہ میں نہیں تھا، جو اچھا اس میں ہر وہ چیز آ گئی. میرے بارے میں نہ بولنا، میرے بارے میں نہ بولنا، اپنے بارے میں بولنا. نہیں جواب دوں گا. خاموش رہے نا آپ، میرا وقت جا رہا ہے اس سے. جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام زمانے میں نہ تھا وہ بعد میں کرو تو باطل ہے. یہ فتاوی رضویہ. اور آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں تینوں زمانوں میں نہیں تھا. اب کب ہوا؟ یہ 2 حوالہ دیکھیں. رسائل میلاد محبوب، اس میں صفحہ نمبر 330 میں لکھتے ہیں گورنمنٹ کے گریزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی عوامی غلطی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل کروایا. اس دن عام تعطیل منظر، یعنی پہلے کیا تھا 12 ربیع الاول تھا اور اس کو غلط قرار دے کر کے اس کو تبدیل کروایا. اب صفحہ نمبر اسی کتاب کے 330 میں لکھتے ہیں ماہنامہ ضیاء حرم میلاد النبی، یہ پوری تاریخ لکھا ہے. وہ آگے لکھا ہے کہ اس کے بجائے انہوں نے لکھا کہ 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہونا چاہیے. چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی تجویز کو منظور کر لیا. پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا. میں نے دعویٰ جو پیش کیا تھا کہ آپ مروج جشن عید میلاد النبی
مروجہ جشن عید میلاد النبی جو ہے آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے باطل ہے اور انگلش یا حکومت کا دین ہے. میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل دے دی آپ کو. مروجہ پر آپ نے دلیل قائم نہیں کی ہے. مروجہ میں کیا کیا رائج ہے وہ بولیے، جس کے بنا پر آپ ناجائز کا فتویٰ دے رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ دے رہے ہیں. اب آپ نے کہا تینوں زمانوں میں نہیں تھا، تو اب آپ سنیے گا نا، سنیے. آپ کا وقت شروع ہو گیا، آپ بولیں. جی، پہلا اعتراض آپ کا یہ ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرون ثلاثہ میں کوئی ثبوت نہیں. اب سنیے قرون ثلاثہ کی قید حقیقت کیا ہے. تو اس کا جواب اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی سے سماعت کریں. آپ کے حکیم الامت صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بدعت کے یہ معنی ہے جو ان حضرات نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیر القرون میں نہ ہو تو خیر القرون میں ان کا وجود بھی نہیں تھا. آگے لکھتے ہیں کہ خیر القرون میں نہ ہونا اب ہونا بدعت کو مستلزم نہیں. ملفوظات حکیم الامت جلد دوم صفحہ نمبر 119 ملفوظ نمبر 158 مطالعہ کیجیے، میں بھیجوں گا. ایسے ہی فتاوی دارالعلوم زکریہ میں مفتی رضا الحق نے لکھا ہے، مثلا کوئی کہے کہ موجودہ ترتیب کے ساتھ مجالس ذکر اور عمل دعوت عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تو یہ بدعت ہے، صحیح نہیں. فرماتے ہیں جواب میں کہ صحیح نہیں ہے یہ. پھر دیکھیے آپ کے مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قرون ثلاثہ سے یہ ثابت ہے کہ نہیں اور بدعت ہے یا نہیں. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں بخاری شریف تالیف نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اصل شرع سے ثابت ہے، لہذا بدعت نہیں. پھر فتاوی فریدیہ میں بدعت کی بحث کرتے ہوئے مفتی فرید آپ کے مولوی صاحب لکھتے ہیں جو چیز خیر القرون میں نہ بھی نفسی ہی ثابت ہو نہ بھی اصلی ہی ثابت ہو تو وہ بدعت سیئہ ہے، اور بھی نفسی ہی ثابت نہ ہو لیکن بے اصلی ہی ثابت ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے. ان تمام عبارات سے واضح ہو گیا کہ قرون ثلاثہ میں کسی چیز کا نہ ہونا بدعت کو مستلزم نہیں. اگر کسی چیز کی اصل ثابت ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے جو اصل میں سنت ہی ہے. آپ یہ جواب آپ کو قرون ثلاثہ سے ملا. آپ کا ٹائم ہو گیا. اب سنیے، ابھی آپ تو 5 منٹ بتا رہے ہیں، ابھی آپ تو 5 منٹ آپ نے بیان کیا ہے. آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا. 5 منٹ میں کیسے نہیں بولنے دیا جی؟ امانت داری سے کام لیں. سنیے پہلی بات تو یہ ہے، میں 2 منٹ بولوں پھر آپ بولیں گے. سامعین، یہ عالم رضا صاحب نے خیانت کیا کی. میں نے جو دعویٰ پیش کیا، دعوے کی مخالفت کی انہوں نے. میرا دعویٰ جیسے مروجہ جشن عید میلاد النبی آپ کے علماء کی کتاب اور تحریرات کی روشنی میں باطل اور انگلشیا حکومت کی دین ہے. عالم رضا صاحب کی ذمہ داری کیا تھی؟ دیکھو کس طرح ضدی ہیں. دیکھو سامعین، 2 منٹ کو تسلیم کر رہے ہیں، جب وقت ہو گیا بول رہا آپ نے 5 منٹ بولا. میں نے تو خاموش کرایا آپ کو کہ مجھے بولنے دے، مجھے بولنے دے. میرے بیچ میں آپ نے جو خلط میں بحث کیے، اس لیے مجھے جب میرا وقت ہو جائے مجھے خاموش کرا دیں. میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ کے خاموش کرانے کے بعد بھی اگر میں بولتا رہا اس کے بعد آپ کہنا کہ آپ نے 3 منٹ بولا ہے. سامعین، جب کہ میں نے جو دعویٰ پیش کیا تھا اس دعویٰ کے مطابق دلیل دے دی میں نے. ان کی ذمہ داری تھی ان کتابوں کا رد کرتے ہو، رد کرتے. جبکہ میں نے باطل ثابت کیا ان کے گھر کی کتاب جو میں نے دعویٰ پیش کیا تھا. میں نے دعوے کے عین مطابق دلیل دیا ہے، یہ بول ہی نہیں سکتے. اب سامعین، انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور میں نے شرط میں بات بتائی کہ اگر آپ کی کسی کتاب کا نام لیا، عبارت پڑھی اور حوالہ نہیں دیا تو آپ کی بات غیر معتبر ہوگی، مانی نہیں جائے گی. اور انہوں نے حوالہ نہیں دیا. کیا بولا انہوں نے؟ بعد میں بھیج دوں گا. پھر بھی میں جواب دے رہا ہوں، آپ کی بات غیر معتبر ہے. اس وجہ سے کہ آپ نے جو ہے میرے دعوے کی مخالفت کی. میں نے یہ نہیں کہا ہمارے گھر کے کتاب، ہمارے گھر کی کتاب، ہمارے علماء کی کتاب کی روشنی سے آپ کا جشن عید میلاد النبی باطل ہے. میرا یہ دعویٰ ہی نہیں. اگر میں دعویٰ کرتا تو آپ کا ہمارے اکابر سے کتاب کا پیش کرنا بجا ہوتا. عالم رضا صاحب، آپ عالم ہیں لیکن پتہ نہیں آپ کو.
کیا کیا نہیں دلیل دینا پتا چاہیے، کس طرح گفتگو کرنی چاہیے؟ آپ نے آپ کی ذمہ بدعت داری پر تھی، میں نے جو دلیل دعوے کے قائم کی، مطابق آپ کے میں گھر نے سے اس پر آپ کے جیسے عید میلاد النبی کو میں نے باطل ہلو ثابت کیا، آپ اپنے علماء کو باطل بچاتے، کیسے؟ آپ جشن اس میلاد جشن النبی عید باطل میلاد النبی کیسے؟ کو اب اسلام سنو بھائی، ثابت ہو کرتے، گیا آپ کا ٹائم، اس کے اب رسول آپ کا ثابت ٹائم ہو کرتے، گیا، دین اب ٹائم ثابت ہو کرتے، گیا، سنو سنو کہ جائے سنو کر ہمارے سامعین کو اکابر مت کے دامن سناؤ، پڑھنے لگے، میرا دعویٰ ارے اس کے سنو، مطابق نہیں ہے۔ اب سنو، سامعین، اب انہوں نے کیا پیش کیا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی انہوں نے پیش کیا۔ اب دیکھیں میں وہ بھی حوالہ دوں اب مذہب میں مولوی کیا کہا اشرف ہے۔ علی تھانوی کی تحریر دیکھیں سنو، قل سامعین، بفضل یہ اللہ کلمہ وبرحمتہ حق ہے، قرآن کی آیت سے ان ثابت کی کر رہے کتاب ہیں، ہے، صفحہ یہ نمبر صحت 42 ہے، ملاحظہ کریں اس اور میں خود سمجھ لکھتے لینا ہیں چاہیے کہ جب کہ قرآن مجید میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ملفوظات باوجود اس کی کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، مثبت صیغہ امر ملفوظات میں ترتیب کا فلیفرحوا ایک قاعدہ موجود ہوتا ہے، ہے، کسی بزرگ تو کی اس خدمت میں اس برحق کے کو کون منع کر مستدرسین سکتا اور ہے؟ بس حضور صلی متوسلین اللہ علیہ جو وسلم حاضر کی ہوا کرتے ہیں، ان ولادت کے ارشادات شریفہ پر فرحت سن اور کر اپنے سرور کو اپنے کوئی مقام منع پر نہیں کر سکتا ہے۔ پہنچ کر اپنی مواعظ یادداشت میلاد کے النبی مطابق قلم صلی بند اللہ کر علیہ لیتے ہیں۔ وسلم صفحہ نمبر 95 ملفوظات کا میں اگر کوئی مطالعہ کرو غلطی واقع آپ۔ ہو جائے تو اسی قلم بند طرح کرنے ایک والے کی مقام یادداشت پر کی غلطی لکھا سمجھی جائے معلوم گی۔ ہوا کہ ولادت اس غلطی کے حیدری بنا مدینہ پر صلی اللہ علیہ خود وسلم صاحب پر ملفوظ پر اعتراض کرنا جائز و بے موجب ایمانی برکت اور ہے۔ خباثت تو نفسانیہ جناب عالم آپ کے صاحب، رشید صاحب کہتے ہیں آپ جسے کہ عقیدہ ختم مانتے ہیں، بخاری کی جسے اصل دین شرح مانتے سے ہیں، ثابت ہے شریعت کا حصہ یہ مانتے ہیں، بدعت نہیں حب رسول ہے۔ مانتے ہیں، اشرف علی تھانوی اس کے کو قول آپ کے ثابت مطابق کرنے جشن کے لیے میلاد خود قرآن سے ملفوظات ثابت، کی آڑ لے رہے تو ہیں آپ، پھر یہ اس کا بدعت سہارا کیسے؟ لے رہے ہیں۔ تو بولیے آپ اس کی بدعت کے کیسے؟ اب سنو، مصنف کہہ رہے ہیں تم کلمہ حق بولتے میں جاؤ گے سنو کہ گے۔ اس کو سہارا دینا بے ملاح ایمانی شریف خباثت قرآن و نفسانی ہے۔ احادیث و پھر حوالہ اخبار دیکھیں، دوسرا علماء حوالہ اور ملفوظات ملائکہ اور اعلی حضرت پیغمبروں پر کے فعل سے ثابت اعتراض ہے۔ کا علمی تحقیقی قرآن جائزہ، کریم میں ارشاد ہوا، صفحہ رب نمبر تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ صفحہ اللَّهِ نمبر 11 پہ عَلَيْكُمْ، لکھتے ہیں اور حضور کی تشریف ملفوظات کی آوری آڑ لے اللہ کر تعالیٰ اہل کی سنت بڑی پہ نعمت اعتراض ہے۔ کرنا علمی میلاد جہالت ہے، پاک یہ بددیانتی اسی ہے۔ کا ذکر ہے، آپ تو لہذا بددیانت ثابت محفل ہو جا رہا ہے میلاد صاحب، کرنا اس آپ تو آیت پر جاہل عمل ثابت ہے۔ ہو گئے، ارے آپ تو بے جاہل ایمان مطلق، ثابت ہو گئے۔ ارے سنو تو پہلے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب کیا اپنے گھر کرے سے تم بے صاحب؟ ایمان ثابت پہلے ہو رہے سنو، ہیں۔ تو ارے تم سنو، آپ کے عقیدہ ہے، ابے یہ اللہ عقیدہ ہے، کی اس نے میلاد اللہ ماننا کی آیت سنو، 1000 عیدوں سے افضل بتا رہے ہیں آپ لوگ۔ اللہ تو کی جناب سنو، اللہ جو میں فرماتا ہے دعویٰ پیش کیا ہوں اس کے مطابق دلیل دیا ہوں، اسی اللہ تعالیٰ کیا مطابق فرماتا آپ ہے؟ جو ہے خوشی مجھے کرو جواب کب؟ دیں، جب میرا میرے فضل دعوے اور کے خلاف رحمت نہ ملے۔ جائیں، آپ اسے تو باہر نہ قرآن جائیں۔ یہ بتاتا میں ہے اپنے اللہ دعوے کے تعالیٰ نے دائرے میں رہ ہمیں کر بے دلیل دوں گا، شمار آپ فضل عطا میرے فرمائی، بے دعوے میں شمار رہ کر کے رحمتیں عطا مجھ سے فرمائی، گفتگو کریں، لیکن سب سے ہمارے بڑا اکابر کا فضل، سب سہارا سے نہ بڑی لیں۔ رحمت جس آپ کے بچ نہیں صدقے پائیں گے، سارے فضل میں آپ کو ساری دیتا ہوں، بچ رحمتیں جاؤ، تو ملی، آپ کی باری ہے، وہ بات کریں، سرکار آپ بات مدینہ کریں۔ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ تو جشن میلاد کے جواز کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہوا، بشرطے کی ایمانداری سے پڑھا جائے۔ پتہ چلا کہ سرکار کی آمد پر خوشی کرنا، جشن منانا یہ بدعت نہیں، شرک بھی نہیں، بلکہ خالق کائنات کا حکم ہے۔ اب کملی والے آقا کی آمد پر کتنا جشن منانا چاہیے، کتنی خوشی کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے حد نہیں لگائی، طریقہ نہیں بتایا۔ خوشی کرنے کے بہت طریقے ہیں۔ خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، روزے رکھ کر بھی خوشی ہو سکتی ہے، صدقات و خیرات کر کے بھی خوشی منائی جا سکتی ہے، چراغاں کر کے بھی خوشی کی جا سکتی ہے، جلسے جلوس کر کے بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ رب کہتا ہے خوشی کرو، فل یفرحو، خوشی کرو، کائنات خالق کائنات فرماتا ہے فل یفرحو، اس کے فضل اور رحمت پر خوشی کرو۔ اے اللہ کیسے خوشی کریں؟ سجدے کر کے کریں، روزے رکھ کر کریں، صدقات و خیرات کر کے کریں، چراغا کر کے کریں، جھنڈیاں لگا کر کریں، راستے سجا کر کریں، محفلیں سجا کر کریں، جلسے جلوس کر کے کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو حیثیت کرتے جاؤ، جو شریعت میں جائز ہے کرتے جاؤ، جب میں نے قید ہی نہیں لگائی تو تم کیوں لگاتے ہو؟ اے اللہ قید کیوں نہیں لگائی؟ خالق کائنات نے فرمایا اگر میں قید لگا دیتا، پابندی عائد کر دیتا تو تم مجبور ہو جاتے، پابند ہو جاتے۔ مجھے پتا تھا، پتا ہے، جو وقت گزرتا جائے، جو وقت گزرتا جائے گا، خوشی کے انداز بدلتے جائیں گے، خوشی کے انداز بدلتے جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو، کیا کرو؟ خوشی کرو۔ یہاں پہ مطلق اللہ نے مطلقاً فرمایا، قید نہیں لگایا، سمجھ گئے؟ تو پتا تھا اللہ فرما رہا ہے۔ آپ بتائیے خوشی کے انداز بدلتے جا رہے ہیں، اگر قید لگا دی، اگر پابندی لگا دی تو یار کے امتی پریشان نہ ہو جائیں گے؟ محبوب کے جشن میں کمی نہیں آئے گی؟ فرمایا کمی نہیں آئے گا۔ بولیے خوشی کا حکم میں نے دے دیا، اللہ فرما رہا۔ اب ہر جائز خوشی تم کرتے جاؤ، کرم میں کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا فل یفرحوا، خوشی کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فل یسجدوا، سجدے کرو، یہ نہیں فرمایا فل یعبدوا، عبادت کرو، ہے نا؟ تو اللہ نے خود فرمایا، تو یہ اللہ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، تو جشن تم کہاں سے بدعت ثابت کر رہے ہو؟ اللہ خود خوشی منانے کا حکم دیا ہے، جشن منانے کا حکم دیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ حکومت انگلیشیا کا یہ دائیں ہے۔ اللہ نے خود جشن کا منانے کا حکم دیا ہے۔
हाँ, आपका ये टाइम हो गया हुकूमत तो अभी पैदा हुई है। अल्लाह कुरान में फरमाया फलियफ्रहू, और आपका जश्न टाइम का हो गया माना क्या हुआ है? खुशी का माना होता है। जश्न का माना क्या होता है? तो जश्न मनाना, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, ये अल्लाह की सुन्नत भी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आपका सुन्नत भी टाइम है। हो गया है। और हर सुन्नत बिदात नहीं है, लेकिन सुन्नतें जो ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा जो है वो मुस्तहब भी है, समझ ले, वो मुस्तहसन भी है, अफजल भी है। आपका तुम टाइम हो सुन्नत गया पर है। एतराज कर रहे हो। हाँ बोलो, 1 सुन्नत मिनट पे तुम 1 एतराज मिनट किए ज्यादा हो थे। गया आपका। सुन्नतें आपका गैर 1 मुअक्कदा मिनट जो ज्यादा है हो गया। वो मुस्तहब भी है, मुस्तहसन भी है और अफजल भी है। अब अगर सुन्नतें आपका गैर 1 मिनट मुअक्कदा ज्यादा हो कोई गया न है। पढ़े तो गुनहगार होगा कि नहीं? जरा बोलिए, होगा? नहीं होगा। तो अगर आप आपका अमल 1.5 नहीं कर मिनट रहे ज्यादा हो गया, हैं 1.5 मिनट। तो हम आप पर गुनाह का बोझ कहाँ लाद रहे हैं? बोलिए, आपका हम 1.5 कर मिनट रहे हैं ज्यादा तो हो आपको गया। एतराज क्यों है? हम जब कर रहे हैं तो आपको एतराज क्यों है? मुस्तहब पर अमल जब कर रहे हैं तो अगर आपका अल्लाह 1.5 का मिनट ज्यादा हो हुक्म, हर गया। हुक्म फर्ज है, आपने कहा कि अगर अल्लाह से साबित है तो फर्ज है, तो सुनो, अगर अल्लाह का हर हुक्म फर्ज है तो कुरान में है आलम रजा वइदा साहब, हलल तुम आलम रजा फस्तादू, साहब, सबर और सबर। जब तुम उमरा से आलम रजा फारिग हो जाओ तो साहब, शिकार कर सकते हो। तो आलम रजा बताओ, साहब, जब अम्र वुजूब के लिए आलम आता रजा है तो फिर साहब, यहाँ शिकार करना लाजिम कहाँ है? बोलिए सबर। जरा, कुरान से साबित कर रहा हूँ, पहले सुनिए आप। जब आपने कहा कि अल्लाह का हर हुक्म फर्ज है, तो सुनो, फिर अल्लाह फरमाता है फस्ताद वइदा हलल तुम फस्तादू, और जब तुम उम्रा से फारिग हो जाओ तो शिकार कर सकते हो। तो जब अम्र वुजूब के लिए आता है तो फिर यहाँ शिकार करना लाजिम कहाँ है? जरा बताइए, कहाँ है यहाँ पे? तो यहाँ मुस्तहब है, अम्र मुस्तहब है ये। तो अम्र कभी वजूब के लिए आता है, वजूब के लिए आता है। अम्र कभी नुजुब के लिए आता है, अम्र कभी तादीब के लिए आता है, अम्र कभी इरशाद के लिए आता है, अम्र कभी इबाहत के लिए आता है, अम्र कभी तहदीद के लिए आता है, अम्र कभी इम्तिनान के लिए आता है, अम्र कभी इकराम के लिए आता है, अम्र कभी ताजीद के लिए आता है, अम्र कभी तस्खीर हो के गया लिए आपकी आता तकरीर, हो गई है ना? आपकी समझ रहे हैं? हाँ, अभी आपकी सुनो, अभी तो मैं तकरीर सुना हो रहा हूँ। गई कि नहीं हुई? तो अम्र हर जगह वजूब के लिए नहीं आता भाई है। आपकी अगर तकरीर हुई कि वजूब नहीं? के लिए जब आता आपने है खुद तो फातू तस्लीम किया है बिसूरतिन कि मिन 2-2 मिस्ली, मिनट सुनो की भाई, टर्म रहेगी, फातू तो क्या वजह बिसूरतिन है? मिन मिस्ली, अभी एक अगर जो तुम दलील कह दिया और रहे आपकी हो ये हालत बन कि गई। अम्र हर जगह आलम वजूब रजा के लिए साहब, इस आता तरह है, तो तकरीर अगर करके वजूब दिन के से लिए आता है तो ये फातू अकीदा बिसूरतिन समझाएंगे मिन मिस्ली, कि दलाइल इसकी देनी मिस्ल पड़ेंगी सूरत आपको? लेकर आओ फिर। तकरीर नहीं, करके इसकी दिन मिस्ल, समझाएंगे आप? इसकी दलाइल मिस्ल तो आप देख कुरान से साबित करना है, इसकी मिस्ल सूरत लेकर आओ अगर अल्लाह का हर हुक्म फर्ज है तो। क्योंकि अगर तुम्हारे नजदीक हर अम्र तकरीर वजूब के करोगे लिए है या तो दलाइल इसकी साबित मिस्ल करोगे? सूरत लाना तुम पर वाजिब है। की तरफ से नहीं, एक भी दलील अभी तक नहीं आई है। आलम अरे रजा कुरान ही से मैं दलील दे रहा हूँ और इल्म हवाला नौ से बात पेश कर रहा हूँ मैं, करना तुम्हारे पास कोई कुरान इल्म पेश नहीं है। करना है, तो इसकी और जो मिस्ल सूरत तफसीर लाना आप कर तुम रहे पर हैं वो वाजिब है तफसीर अगर भी अल्लाह किसी का हर हवाले से हुक्म पेश करना फर्ज है। है। अपनी हाँ, तरफ से कोई बात अगर आप पेश अमरे नहीं कर वजूब सकते। है तो अकीमुस्सलाह, आतो ज़का ये अमरे वजूब है, आमीन। यहाँ पे हुक्म दिया अल्लाह ने, देखें, इन्होंने कहा समझ रहे हैं? तो मुस्तहब है, सुनो, हर अम्र इन्होंने कहा वजूब क्या के लिए है नहीं जश्न ईद आता, मिलादुन नबी तो मुस्तहब है, उसकी मिस्ल और सूरत इन्होंने लाना मलफूज लाजिम हो दिया। जाएगा फिर आपके लिए। एक तो फातू ये की इसके सूरत रसूल मिन कहते मिस्लिही, हैं, तो बता और जो इसकी न करे सूरत उसे कहाँ लाई काफिर गई? कहते हैं। इसको देखें, ताजीज करना था वहाँ, इन्होंने जो वरना वजूब के लिए आता मुस्तहब तो कहा है, मैं वाजिब हो हवाला पेश जाता। कर रहा हूँ। समझ में बात ईद आ गई मिलादुन आपको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद इस्लाह तलब पहलू, ये किताब है, इनकी अरे किताब अमरे है। इबाहत का मतलब आपको इनमें समझ सफा आता नंबर है? 100 है। लिखते किसी हैं शय या जब फेल रास्ते का का हक शरई तौर मुअत्तल पर नहीं किया जायज जा या सकता मुबाह है, होना, तो ये कैसे यानी मुमकिन उसे है कि करने मिलाद की शरीफ इजाजत की देना और उससे मना न महफिल के करना, लिए इसकी इजाजत ये दे दी हुक्म जाए? है जिसमें किसी काम के क्या कह करने रहे की हैं इजाजत दी जाए। आप रहमतुल्लाह? वो चाहे तो आप करे और रहमतुल्लाह चाहे अलैह तो ने न करे, गोया दुर्र क्योंकि मुख्तार की उसके इबारत को करने नकल या न करके करने वाज़ेह से फरमाया शरीयत में कोई कि मुमानत नहीं नमाज है। आप जैसी जरा बताइए इबादत की तहज्जुद की अदायगी के नमाज लिए, क्या है? सुनो ए सामने मुझे मौलाना, बोलो, सामने अभी बताइए, तक चिल्ला रहा है, आप सामने बताइए तहज्जुद की नमाज अभी क्या तक है? चिल्ला रहा है, ये खामोश नहीं हो रहा है। 2 मिनट तक इसकी हैं? हालत देखें, नहीं और खुद तुम आए हैं, बताओ मैसेज करके कि ये बात करूंगा तहज्जुद की मैं, इसकी नमाज क्या हालत है? देखें। देखो तुम चिल्ला रहा है, बताओ। देखो चिल्ला फर्ज रहा है। वाजिब सामीन खैर, मुस्तहब सुन्नतें चिल्ला रहे, मुअक्कदा चिल्लाने दें, गैर मैं अपने बारे में बोल लेता मुअक्कदा, हूँ। इन सब तो चीजों की तरफ नमाज तारीफ जैसी पढ़ो। इबादत की हैं? अदायगी के लिए जब रास्ते का हक मुअत्तल नहीं किया जा सकता, अच्छा, तो कैसे मुमकिन है मिलाद शरीफ के हक में की महफिल के लिए अच्छा, उसी उसकी की इजाजत इबारत दे दी नीचे जाए? पढ़ो, मैं तुमने जो भेजा है ना उसी देखें, की इबारत नीचे जब पढ़ो। नमाज के लिए जुलूस नहीं निकाल नमाज के सकते लिए कि रास्ता का हक मुअत्तल होगा, तो हाँ, फिर मिलाद शरीफ के लिए गुंजाइश कैसे? बताइए अच्छा, चला, उसी के नीचे मिलाद शरीफ के तुमने लिए पढ़ा जुलूस है, जायज नहीं है। उसी अब सामने मिलाद शरीफ हवाला के लिए दें, जुलूस जायज नहीं दूसरा किसने कहा? हवाला कहाँ देखें, कहाँ पढ़ा है? कहाँ है ये जी इनकी जनाब? किताब है कहाँ पढ़ा है? तुमने कहाँ पढ़ा? पहले ये बताओ। सईदुल हक जुलूस के लिए रास्ता बंद करना जायज नहीं है, तुमने कहाँ पढ़ा? तखरीज अल हक, इसमें अब उसी लिखते के हैं नीचे तुमने जो लिखा है, बिदाती उसी के तारीफ, नीचे इन्होंने लिखा तारीफ है की, कि मिलाद बल्कि अगर मैं करना अब है तो तारीफ किसी कर रहा हूँ। ग्राउंड में करो, नया किसी काम जो महफिल में हुजूर करो, अनवर किसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के में बाद करो। इजाद हुआ, तुमने खिलाफ मुतलकन सुन्नत का जो कैसे कह दाखिल दिया? सुन्नत हो। नीचे लिखा है बिदात की शरई माना है, ऊपर जो बयान किया लोग भी माना, हाँ, शरई माना बयान किया है वो पहले एतकाद या वो अमाल जो
کہ حضور علیہ السلام کے زمانے حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہو، اسے ہاں۔ بدعات شرعی کہتے ہیں، بدعات بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرعی تعریف کریں کہتے آپ۔ ہیں۔
आगे लिखा है बिदअत की जिस कितनी बादशाह किस्में ने हैं? तारीफ करें पहले आप। उसको ईजाद किया अरे और बिदअत शाह की अरबल तारीफ है मालूम है और आपको? इब्न दहिया ने उसके लिए मिलाद शरीफ की हैं? एक किताब लिखी। ये बिदअत मिलाद की शरीफ किसने तारीफ भी किया? मालूम है आपको? बादशाह ने। हैं? बिल्कुल पहले जाहिल उसको है ईजाद तो। किया बादशाह अरबल है और इब्न दहिया ने उसके लिए मिलाद शरीफ की एक किताब लिखी। तो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था। तो शरई बिदअत उसे कहते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था, बाद में उसको किया जाए और दीन बिदअत की समझकर, कितनी किस्में यह पहले है तारीफ शरई कर लो, फिर बिदअत आगे और बढ़ना। ये गुमराही है, ये हैं? गुमराही बिदअत है। की तो ये तारीफ तो मैंने दलील मालूम पेश नहीं कर है, दिया जाहिल इनके मुतलक। यहाँ गुमराह है आ गए बात ये करने। अमल। और ये जाहिल कहते तुम्हारे हैं बाप भी तो बिदअत कौन? है, आलम बिदअती रजा है साहब ना? को देखो सामने, सुने तुम्हारे आलम रजा अब्बू कहते वो हैं नबी के जमाने में कि थे। ये क्या है, मुस्तहब सुन्नत है। चलो जब वो ठीक नहीं थे है, तुम कहाँ से आ मुस्तहब गए? सुन्नत अगर ये है तो ये किताब मैंने पेश किया था, फिर पेश कर दे रहा हूँ। अनवार आफताब सदाकत, इसमें कह रहे हैं फर्ज किफाया है। एक दूसरी बात सामीन, क्या फर्ज ये कह रहे किफाया? हैं मुस्तहब है, तो मुस्तहब अम्र को हर साल तायुन करके तारीख और तारीख तायुन करके जब लोग मनाते हैं तो मुस्तहब इनके यहाँ क्या हो गया, वाजिब नमाज के जो दर्जे में हो असल गया। की सुन्नत इनकी है किताब में लिखा वो है गैर इसी मुअक्कदा है, और वो मुस्तहब वक्त अमर मुकर्रर पर नहीं है। इसरार करना हैं? शैतान वो अगर के तुम पढ़ो शैतानी तो अमल सवाब, से ना पढ़ो एक तो कोई हिस्सा लेना गुनाह नहीं हुआ, है। शैतानी अमल से। ये हम मैं पेश कर तुम्हारे रहा हूँ सर देखिए पर गुनाह सामने, कहाँ लाद एक रहे हैं? किताब का नाम है, मैं किताब लेकिन पहले पेश हम अगर करूंगा, मैं ऐसे सुन्नत अपनी गैर तरफ से कुछ नहीं मुअक्कदा पर बोलूंगा, अमल करें तो उस पर मैं पहले तुम्हें किताब एतराज पेश क्या है? करूंगा। ये देखो, मैं पेश कर रहा हूँ, देखो किताब का नाम है किताब का नाम, रुको जरा मैं भेज दूं फिर पढ़ू तुम्हारे पास, भेज के फिर अरे पढ़ता हूँ मैं। मैंने जो पहले कहा भेज कि दूं। मिलाद सुन्नत इलाहिया आलम भी रजा है, साहब करो, आप सुन्नत कितने अंबिया किराम भी है। जरा तुम इसके अभी तक चिल्ला रहा है, एतराज में कोई अभी हदीस तक लाओ। चिल्ला रहा है। ये हैं? देखो, ये हवाला पेश कर रहा हूँ अरे तुम्हारे तुम पर्सनल से। अम्र की कितनी किस्में हैं? किताब का नाम है पहले बताए जनाब। रसाइल मिलाद महबूब, अरे ओ जाहिल, अलाउद्दीन अम्र सईदी की लिखता है कितनी किस्में जरा ये बताओ। जो कोई अम्र मुस्तहब, जो कोई अम्र मुस्तहब पर, जैसे बात अम्र की नमाज कितनी किस्में हैं? दाहिनी तो तरफ सुना फिर दो, कर बता बैठना दो, 2 मुस्तहब मिनट टाइम इसरार देता करे, हूँ। मुदावमत करे, पाबंद करे, उसको वाजिब समझे, वो बेशक शैतान से गुमराही का हिस्सा लेने वाला है। तो पहले हर तुम साल सुनो। इस तारीख को तुम मनाते हो और मुस्तहब हाँ। अमर समर के मनाते हो, और बिल्कुल बेशक। ये क्या हुआ, शैतान से गुमराही का हिस्सा लेना हुआ। पहले और जो तुम शैतान से मुस्तहब- गुमराही का हिस्सा लेकर तुम दिन मना रहे हो, वो तुम्हारे यहाँ हमरे इसके मुस्तहब क्या रसूल तुम है, पहले जानते ही नहीं हो। शैतान से गुमराही का हिस्सा है वो, तुम कुरान और वो हदीस से दिन है, साबित करो। अल्लाह यह शरीयत फरमाता है। है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, अल्लाह के फजल और रहमत पर खूब खुशियां मनाओ। मालूम हुआ कि फजल इलाही पर खुशी मनाना हुक्म इलाही है। समझ रहे हैं जनाब? हैं? अब आगे सुनो। तुम जो कह रहे हो कि मिलाद मनाना ये साबित नहीं है, तो सुनो। मिशकात शरीफ किताबुल अतिमा बाबी आदाब ताम फसले दोम में है। तुम कह रहे हो ना हराम में नाजायज है। सुनो, हवाला हाँ, जाल हक सफा नंबर 218 भी भेज दूंगा, पहले सुन लो। सामिन हाँ। जाल हक से इबारत पेश कर रहा है, तुमने पेश किया उसी पर दे रहा हूँ। जाल हक से इबारत पेश कर रहा है। चलो असली सुनो। इतना अब बड़ा मिशकात जाहिल शरीफ खोलो। अरे सुनो, जाल मिशकात हक से शरीफ इबारत सुनो। पेश कर रहा है। अबे मिशकात शरीफ सुन लो। मिशकात शरीफ किताबुल हवाला- अतिमा मेरे पास हवाला वो भी दे। है। हवाला मिशकात दे, शरीफ बोल रहा हूँ ना, जाहिल। मिशकात हवाला शरीफ का नाम नहीं सुना है? शर्त में एक बात तय है, जब तक तुम कोई हवाला पेश नहीं करोगे तुम्हारी हलाल किसी मा बात का हल्लल्लाह। एतबार नहीं होगा, सुनो, तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं होगा। हवाला पेश करना लाजिम। किताबिही वमा सकत अन्हु फहुव मिम्मा अफा अन्हु हलाल वो है। खैर सामीन, ये तो नबी ने बात नहीं फरमाया करेगा, हलाल वो है मैं जिसको अपना अल्लाह ने तफसीर कर अपनी लेता किताब हूँ। में हलाल किया, और ये कह हराम रहा वो है है कि जिसको मुस्तहब अल्लाह ने है। अपनी किताब में इसके हराम पास कोई किया जवाब नहीं है, और चिल्लाने के जिससे अलावा। खामोशी फरमाई वो माफ है। इस हदीस से मालूम ये हुआ कह रहा है कि कि मुस्तहब है। चीजें चलो, 3 तरह अगर की हैं। मुस्तहब है एक तुम्हारे वो यहाँ, जिनका हलाल तो होना तुम्हारा आला सराहतन कुरान हजरत में का मज़कूर है। मलफूज है। अच्छा ये इसमें बताओ, लिखता है, तुम कुरान देखो मैं सुनो, हवाला दे रहा हूँ तुम्हारे जाहिली पर्सनल पे, मुतलक सुनो, तुम फिर मैं कुरान से इसको एक भी पढ़ता ऐसी हूँ आयत दिखा कि दो तुम्हारा कि अल्लाह ने आला जहाँ पे हजरत कह मिलाद रहा को है। हराम कहा है। एक भी ऐसी आयत दिखा दो, देखो, या ये नबी हवाला की कोई देखो। ऐसी एक क्या कह हदीस रहा है? बता दो सफा मुझे नंबर 8 कि अल्लाह वसाया ने शरीफ बाद मिलाद औकात पाक को लिखा है कि नाजायज और कहा है। मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से सुनाओ। जाहिर है उस सुनाओ पर रे जाहिल। मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से हम फर्ज है। अच्छा, अगर तुम्हारे मसलक में ये चीजें तुम्हारे आला की किताब से साबित हो तो फर्ज होना चाहिए, नमाज से, रोजा से, हज से, जितने इसको अल्लाह ने ये अच्छा, आला हज़रत ने जो फराइज कही है, वो फर्ज जिनके है। अहम अरकान हैं, आला हज़रत उससे की तुम मानते हम हो? फर्ज आला होना हज़रत को तुम चाहिए। तो मानते हो? मुस्तहब सुन्नत कैसे हो जाएगा? मुस्तहब तुम्हारे तुम यहाँ सुने? उसको फर्ज अरे करार दिया जा यही रहा तो है, तमाम जाहिल फर्ज मैं हम तुमको फर्ज। समझा रहा हूँ यार, तुम्हारे तुमने यहाँ कभी मदरसे में अनवार पढ़ा आफताब है? सदाकत में फर्ज किफाया कहा जा रहा है। अम्र की कितनी तुम अभी किस्में? तक पहले इसी में सुनो। अटके हुए हो, अच्छा ये बताओ, अम्र की कितनी हैं? किस्में हैं? और मुस्तहब कहने के बाद हर अरे हो साल जाहिल। पाबंदी के साथ इसरार अम्र की करके कितनी किस्में हैं? उसको मनाते हो। बताओ, गोया हजार तुम्हारे रुपये ले यहाँ लो इस हमसे। किताब के वसूल से, अबे रसाइल मिलाद महबूब के वसूल से मिलाद शैतान से मजमूई तौर पर गुमराही का मुस्तहब है हिस्सा लेना और हुआ। सुन्नत मुस्तहब सुन्नत की ही और एक तुम किस्म इसके है। रसूल सुनो, समझते हो?
ثابت ہو مستحب چلا سنت کی ہی ایک قسم ہے، دیکھو چلا اور بدعت حسنہ جسے کہتے ہو نا، جس ایک کو مرتبہ بدعت کٹائی کا حسنہ کھا کہتے گئے، ہیں وہ سنت ہی چلانے کے ہے۔ لیے آتے ہیں یہ لوگ وہ تو حق کو مدرسے میں سمجھنے تھا، کے لیے نہیں اور آتے، بچوں کے بیچ میں نہ تھا دوسرے بیٹا، کے سامنے اگر تم دلائل دے کر مطالعے قائل ہوتے کے کرنے لیے کے لیے کال آتے کر رہا ہوں تو پھر ایک مد گھنٹے کے لیے مقابل کو چھٹی لے دلائل کر دے کر آتا۔ قائل کرنا ان کا مقصد نہیں ارے ہوتا، تم ہم پلے نہ نہیں ان ہو، کو جب حق کسی سمجھنا مستحب ہوتا پر ہے، واجب کا بس ان کو اطلاق کیا ہوتا ہوتا ہے، ہے دیکھو تو سنیں تاکید کے لیے، نہ کہ فقہی طور پر۔ چلانے آتا ہے اسی طرح مولوی اور کچھ اشرف علی نہیں آتا، تھانوی جبکہ تہجد کو واجب کہنے سامعین کی توجیہ کرتے حکیم ہوئے الامت لکھتا رحمۃ ہے اللہ کہ علیہ کے واجب سے متعلق مراد اس کا واجب ارشد اصطلاح القادری نہیں لکھتا ہے اپنی کتاب بلکہ کے اندر واجب لغوی یعنی کہ مؤکد ہے۔ میرے خیال سے باقی تمام علماء نے اس کو مستحب اشرف ہی علی لکھا ہے۔ تھانوی کے نزدیک دیکھو عید مولوی میلاد النبی انور حرام شاہ ہے، کشمیری نے حضور کی کیا ہے قبر مبارک کی عید زیارت کو میلاد النبی واجب کیا ہے، قرار دیا ہے، سمجھ رہے حرام ہو، ہے، جبکہ یہ ایک مستحب کیا عمل ارشد ہے۔ القادری کہتا ہے اپنی اب کتاب کے تم اندر، دیوبندی لوگ اور یہ کہہ ایسے رہا ہے نہیں کہ اپنے مولوی پر تمہارا کیا حکیم اعتراض کرو الامت گے، نے جائز قرار دیا ہے، ذرا بتاؤ۔ ہیں؟ سنو، ابھی تو میں نے جب بدعت کی یہود تعریف و اسی نصارا کتاب نے سے یہ کی، میں دعویٰ نے کیا دعویٰ کہ پیش کیا، ہمارے سوا جنت میں میں نے کوئی بدعت کی نہیں تعریف جائے نہیں گا، کی، یہ تو اللہ بدعت کی تعالیٰ نے تعریف رسول خود اللہ حکیم صلی اللہ الامت علیہ رحمۃ وسلم اللہ سے کی کتاب فرمایا سے قل پیش کرنے کے ہاتوا لیے گیا برہانکم ان اور یہ کنتم پھنس گیا، صادقین، بے ایمان محبوب ثابت ان ہو کو گیا، فرماؤ کہ اپنی بات بددیانت کی ثابت ہو دلیل گیا، لاؤ عالم رضا اگر تم اور سچے ہو۔ جاہل ثابت ہو گیا، ارے تم اور اپنے سنتے ہو دیکھو بیٹا، تم قرآن و پھر حدیث اس سے کا جواب میں نے قرآن، کہاں سے اچھا دیا، سنو، تمہارے حکیم پاس اگر الامت علم رحمۃ ہے اللہ تو علیہ کی کتاب سے میں قرآن نے کی دیا ایک بھی آیت کہ ثابت کر دو، خدا کی قسم ہم دیوبندی بن ارشد جائیں گے، القادری ایک بھی تم آیت سنا حوالہ دو دیا کہ تو اللہ نے حکیم الامت میلاد رحمۃ پر اللہ تعالی کہہ رہا ہے میلاد پر کوئی کہ ناجائز اشرف کا خطبہ التھانوی جو دیا ہے ہے، اس ایک کو بھی آیت حرام ثابت کر دو سمجھتے تھے، تم، یا اس نبی کو کی کوئی ایک حدیث بتا دو جیسے عید کہ میلاد جس النبی پر کو حرام سمجھتے تھے، کہاں جائے حرمت گا عالم ثابت رضا ہو۔ تو ارے جواب جاہل سنو، نبی کی ایک بھی حدیث ثابت کر دو کہ میلاد پر اگر نبی نے فرمایا کہ میلاد کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت سیاح ہے، یا اللہ کی ایک بھی کوئی قرآن کی آیت بتا دو کہ میلاد پر کہ اللہ نے یہ جائز نہیں کہا کہ میلاد جائز نہیں ہے، میلاد پر کوئی حرمت کی آیت ہے تو بتاؤ، ہے تمہارے پاس؟ بالکل نہیں ہے، اور لا بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ میلاد تو خود اللہ نے منایا ہے، کیونکہ میلاد اللہ پاک کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، تو جب اللہ کی جو سنت ہو وہ تم قرآن سے کہاں سے ثابت کر سکتے ہو؟ تمہاری ساری ضروریت ختم ہو جائے گی، تم اس پر ایک بھی دلیل ثابت نہیں کر سکتے ہو قرآن و سنت سے، نہ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہو، جب اللہ نے خود میلاد نبی کا منایا اور خود اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا، انبیاء نے منایا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میلاد جائز نہیں ہے؟ استغفر اللہ، تم کیسے کہہ رہا کہہ ہے سکتے ہو؟ خود تم جو اللہ نے ثابت کر رہے ہو، اپنا عید میلاد منایا، اللہ ارے نے اپنا اللہ نے میلاد اپنے منایا، حبیب کا میلاد منایا، اللہ نے جائز اپنا سنو، میلاد منایا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ نے اللہ تبارک و اپنے تعالیٰ کی پیدائش حبیب کا ہوئی، دیکھو میلاد منایا، سامنے سنو پہلے، کہہ رہا اللہ نے اللہ خود نے اپنے اپنا حبیب میلاد کا، منایا، اے تیری جائے میلاد ایک ہی کہتے بات، ہیں پہلے پیدائش سنو، کو، پہلے پیدائش کی سنو، خوشی میں اب تم خوشی خوشی منانا کی بات کر رہے پیدائش ہو کے کہ موقع پر، یہ اور کہہ رہا ہے اللہ حکومت نے انگلشیا اپنا نے میلاد دیا ہے، منایا، تو یہ تو اللہ استغفر نے اللہ ہمیں معاذ دیا اللہ، ہے، یہ کتنی یہ تو بڑی اللہ نے ہمیں گستاخی کر دیا دی ہے، اس نے، تم نے ہیں؟ بہت بڑی گستاخی کی بولے ہے کتنی کہ بڑی تم یہ گستاخ ہو، ثابت کر رہے ہو، تم سامعین دیکھیں قرآن سے یہ ان کا ثابت کر دھرم سکتے ہے، ہو؟ اب تو اللہ کے نبی اے علیہ مولوی السلام صاحب، کی تم قرآن سے پیدائش ثابت کو کر یاد کر سکتے کے ہو؟ جیسے عید میلاد النبی مناتے ہیں، سنو، اب اللہ اللہ نے جو تبارک و چیز تعالیٰ کے حلال لیے کہہ جیسے دیا عید وہ میلاد حلال النبی ہے، منائے گا، جو جیسے چیز عید حرام کہہ میلاد دیا وہ حرام ہے، اب میلاد اللہ بتاؤ منائے گا، میلاد کو استغفر کہاں اللہ حرام معاذ اللہ، لکھا میلاد ہے؟ اللہ، نبی نے کہا پہ استغفر میلاد اللہ کو معاذ حرام اللہ، یہ لکھا ان ہے؟ کی گمراہیت، ذرا ان کا بتاؤ، کفر، اے جاہل، اللہ بتاؤ اللہ تبارک نے و تعالیٰ کہاں پیدا پہ ہوا تھا، لکھا لم ہے؟ یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے شک اگر میری نہ زبان سے اس نے تم نے کسی یہ کو سنا پیدا ہے، کیا، اگر نہ تم نے اس کا سنو، کوئی باپ ہے، نہ وہ بصفت کسی کا باپ، لسانی و اس کی بتقاض اولاد ہے نہیں، بشریت اللہ اگر تم نے تبارک یہ و جملہ تعالیٰ کی کوئی سنا ہے، اولاد حالانکہ نہیں، میں نے تو نہیں اللہ کہا، تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد، نہ تو میں کسی اس کی کے اولاد قائل ہے، نہیں ہوں، لم یلد سمجھ ولم رہے ہو؟ یولد، سنو، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس مذکور کی نعمت اللہ اللہ علیکم تبارک اور خود حضور اپنی کی میلاد تشریف بنایا، آوری اللہ کی بڑی تم لوگ نعمت ہے، گستاخ ہو تم لوگ، میلاد ہیں؟ پاک میں اسی کا اپنے کو ذکر ڈر ہے، لگتا ہے لہذا کہ تم محفل میلاد کہاں کرنا تک اس پہنچے آیت گے پر عمل ہے، گمراہیت وَأَمَّا میں، کفر بِنِعْمَةِ میں، رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، کہ رب تعالیٰ نے اس پر احسان جتایا ہے کہ اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال یا تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے، کیا وہ وقت معین نہیں ہے؟ کیا وہ وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا وہ تاریخ فکس نہیں کی گئی ہے؟ تم اس پر فتویٰ نہیں لگاتے ہو؟ جب ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ فکس کر کے ہم جلوس نکالتے ہیں تمہیں وہاں پہ بری نظر لگ جاتی ہے، ابھی یہ کہو نا کہ ہم کو جلوس محمدی بری سے چڑ ہے، میں نے نہیں کہا کہ ہم کو ہمارے میلاد نزدیک یہ ہے، مصطفیٰ ہمارے سے نزدیک یہ ہے، اعتراض ہے، تم میں نے یہ جو کہو بھی نا ثابت تم کیا جس ان تاریخ کی میں کتاب پیدا ثابت ہوئے کی، ہو میں اپنے اس دعوے کے مطابق تاریخ دلیل پر
दिया मैंने। तारीख पैदाइश मनाते हो या इनके नहीं घर में मनाते हो? इनके आला कह बताओ। रहे हैं जो हैं? दौरे जब हुजूर रसालत में नहीं था सल्लल्लाहु बाद अलैहि में करे वसल्लम हो का क्या हम है, जश्न जुलूस बातिल है। निकालते हैं मैंने दलील उसी दिया इसका, तारीख पर तुमको एतराज मैंने क्यों है दलील यार? दिया। लेकिन ये कह तुमको रहे तुम एतराज कह क्यों रहे है? हो, मैं तो हैं? अपनी घर से कोई किताब तुमको दलील एतराज पेश क्यों? किया जब नहीं है तुम अभी। अपनी सालगिरह हैं? मना सकते हो कहाँ उसी जा रहे तारीख हो? पर, जब तुम्हारे पास कुछ मुतय्यना है नहीं वक्त पर तुम तो क्यों अपनी आते हो रुसवा जलील होने के लिए? पैदाइश का वक्त करते क्यों हो, जलील होते हो वो बताओ ना जश्न तुम। मनाते हो। हैं? हैं? तुमको तो कुछ आता कैसे नहीं है कैसे यार। आयतें पढ़ रहा है। अब तुमने ये कुरान पाक की आयत पढ़ी है, हाँ बताओ, और तेरे कौन को सी है? दलील देता हूँ, रुक। हाँ तो बताओ पढ़ रहा है यहाँ पे, बताओ। सामीन देखें, इसने जो एक
قرآن پاک کی اس نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے میں خلاصہ کرتا ہوں. اس نے کس طرح ڈنڈی ماری ہے ہمیں، اس نے ڈنڈی ماری ہے. اس نے پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس نے آیت پڑھی ہے اور کہا اللہ نے یہاں خوشی منانے کا حکم دیا ہے. وہ اس وجہ سے قرآن سے ثابت ہے کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو منایا کرو. اگر قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے نماز ثابت ہے، قرآن سے روزے ثابت ہے، رمضان کے حج ثابت ہے، زکوٰۃ ثابت ہے، فرض ہے، یہ فرض ہونا چاہیے. تو مستحب سنت کیوں کہ امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. عمل کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ ذرا بتا عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابے سنے گا عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ خیانت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت رضا خانی پر نازل ہوئی، وجوب کے لیے نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی سمجھ رہے ہو؟ امر وجوب کے لیے نہیں نماز قائم کرو، یہ امر وجوب ہے. آپ تو زکات یہ امر وجوب ہے. اگر تم اللہ کے ہر حکم کو امر وجوب سمجھتے ہو تو پھر یہاں پہ بھی امر وجوب کا حکم عائد ہر کرو. سال 12 ربیع الاول کو دیا جانا تھا، میلاد کرنا، ڈنڈیاں لہرانا اور جلوس نکالنا، میلاد نہ کرنے والے کو کافر وہابی گستاخ کہنا. نبی صحابہ نے سمجھا ہو تو معذرت تو پیش کرو، ورنہ تفسیر کے نام پر قرآن کی تحریف مت، قرآن کی آیت تحریر نہ کرو. وہاں شکار واجب نہیں ہے، وہ امر مستحب ہے. رب دوسری بات یہ نعمت بول رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھے، آیتیں اترتی تھی، اتنا مطلب وہ نہیں سمجھا. تم سمجھو اس کا مطلب وہ تو یہ حرکتیں نہیں کی تمہاری طرح، اللہ کی صورت بےدینی نہیں پھیلایا، تم پھیلا رہے ہو. تم شرم آنی چاہیے قرآن پاک کی، اس کو تم بدل رہے قرآن کی مثل کوئی صورت لے کر آؤ. جاہل مطلق قرآن اللہ نے حکم دیا عمل کی تعریف تم کو نہیں معلوم ہے. مستحب ادھر کی بات ادھر کرتا ہے. قرآن سے کوئی دلیل ہے نہیں تمہارے پاس. اس طرح گمراہ پھیلا رہا ہے. سامنے حدیث کہہ رہا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اس آیت میں رب تعالیٰ اپنے نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں اور نبی کریم برتن نعمت رب کی، اور کیا ہم میلاد کریں گے، ناچیں گے، تھرکیں گے. جو لوگ خاندان میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، نبی نہ آتے، آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، جنت نہ ہوتی، منع کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ خوف سے بڑی رحمت تحریف مت کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت رب کا حدیث جو ہے واحد کا صیغہ ہے اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں جمع کا. اس آیت نے تو کہیں بھی درود دور دور تک 12 ربیع الاول کو ہر سال جشن کرنے کا ذکر نہیں ہے. نعمت کا ذکر کرنا جشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس اللہ کے نبی سے شرک بیان کرے، فل یفرحوا کون سا صیغہ ہے؟ بیان کرے، مناقب بیان کرے. سنو اعتراض کا جواب ہے تمہارے پاس. فل یفرحوا کون سا صیغہ ہے؟ صحابہ نہیں دیکھا تھا. ارے جاہل بتاؤ فل یفرحوا کون سا صیغہ ہے؟ جس طرح تم کو صحابہ کیا تھا اس طرح فل یفرحوا کا صیغہ معلوم ہے تم کو؟ وہ تو نہیں کیے، تمہارا جو گستاخ ہو گئے اور تم کہہ کر کے عاشق رسول ثابت ہو گئے. علم صرف کی دھوکہ دے رہے ہو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر، صرف اپنے آپ میں بولے جا رہے ہو. دھوکہ دے رہے ہیں. سنت 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 سنت. ابے تم جانتے ہو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ غیر موقدہ کی تعریف تم کو پتا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہر سنت مستحب نہیں ہے اور ہر سنت کو تم مستحب نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن جو سنت غیر موقدہ وہ مستحب بھی ہے، وہ مستحسن بھی اور افضل بھی ہے. سمجھ میں بات آ رہی تم کو؟ الفل یفرحوا کون سا صیغہ؟ ذرا بتاؤ. اللہ نے خود فرمایا فل یفرحوا. اس کا صیغہ تم کو معلوم ہے؟ تم بتا سکتے ہو؟ چلو ہم تم کو ٹائم دے رہے ہیں، بتاؤ فل یفرحوا کون سا صیغہ ہے؟ ترجمہ کرو. تم کہتے ہو نا حکومت انگلش نے یہ دیا ہے، تم ذرا بتاؤ فل یفرحوا کا صیغہ بتاؤ اور اس کا ترجمہ بتاؤ. ہاں بتاؤ. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامنے ابھی چلائے گا، ادھر چلا رہا ہے سامنے. بولو. ہاں میرا دعویٰ کیا تھا؟ میرا دعویٰ تھا کہ تمہارا مروجہ جشن عید میلاد النبی، مروجہ میں جو رواج ہے تم نے وہ بتایا نہیں. یار پھر بول رہے بیچ میں، پھر بول رہے. تم بتاؤ پہلے ظاہر کرو. تم ظاہر کرو کہ مروجہ میں کیا کیا ہے. اگر گانا بجانا ہے تو اس کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں. تم یہ مناتے ہو ہر سال 12 تاریخ کو ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہو، اور بھی کہتے ہو سنت ہے، کبھی کہتے ہو مستحب ہے. بالکل ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. آپ سنو گے؟ پھر بول رہا ہے. دیکھو سمجھے گا کیا جواب کیا دے گا؟ اسی گمراہی میں رہ گئے اور اس رسول کے نام پر اللہ کے نبی سے تکلیف پہنچائے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لعنت کا حقدار بنو. قرآن پاک کی آیت سے سنو گے نہیں، چلا چیخو گے تو ملعون. خاموش رہو، خاموش رہو. 26 جنوری کا جلوس نکالنا تمہارے نزدیک جائز ہے؟ 15 اگست کا جلوس نکالنا جو انگریزوں کے ظلم و تسلط سے آزادی ملی، اس پر تم جلوس نکالتے ہو، یہ جائز ہے؟ جواب دوں؟ پہلے رکو.
देखो जिसके रुको, लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी और दीगर उलमा अहले सुन्नत अलैहिमुर्रहमान ने जिहाद का तो फतवा आप दिया इसका दूं, मैं इसका और जवाब दूं, हजारों इसका जवाब मुसलमानों दूं ने, मैं, पहले सुनो, जवाब नहीं, अभी सवाल सवाल करके नहीं जवाब बोलो, लो, और हजारों बोलते ही जा रहे मुसलमानों ने हो, सुनते ही कुर्बान। नहीं सामने अच्छा वाले ठीक की, है, अच्छा सुनो, हैं? एक बात, अभी सुनो आप सुनो, उसूल कायम करो, तुम सवाल सामने करो, वाले हम जवाब देंगे, हम सवाल करेंगे, तुम जवाब दो, ऐसा होगा? तीन 2 मिनट तय है, बोलो। 2 मिनट में अपनी बारी में बोल भाई देना, 2 मिनट 26 मुझे बोलने जनवरी का देना। जुलूस अब तुम्हारे सामीन, मौलवी निकालते किसी ने हैं, कहा कि तुम दारुल उलूम 15 देवबंद से जुलूस अगस्त 26 निकलता जनवरी है, को जुलूस निकालते हो, ये कैसे जायज हो गया? जबकि जाहिर कैसे, जब अभी 26 जनवरी और हाँ, 15 अगस्त में जुलूस हाँ, निकालते हैं, इसको कोई शरीयत का हिस्सा नहीं मानता। अच्छा, ये अपने मुल्क और वतन का एक हक है, ये कोई लफ्ज़ शरीय चीज जुलूस नहीं है, पे बात हो, दीन अच्छा, नहीं है कि जो न अच्छा, करे तो काफिर है। हाँ, कितने लोग जाते हैं जुलूस में? 26 अच्छा, जनवरी, सुनो, 15 अगस्त, तो क्या सब तुम बोल काफिर रहे हो हो, गए? हम जवाब देंगे, तुमने तो सुनो, काफिर बनाया है, सिवाय इब्लिस के, जहां में खुशियां सभी मना रहे हैं। तुम्हारा बेशक, ये दिन है, हक है, तुमको हक है, समझ में कुछ नहीं आता और लोगों को सिर्फ गुमराह करना आता है तुमको। ये अच्छा, देवबंदी देखो 15 अगस्त जुलूस निकाल रहे हैं, तो 26 जनवरी को निकाल रहे हैं, ये नबी के जुलूस पर इनका ये इनकार करते हैं, तानाकशी करते हैं। अब अरे हो गया, 26 मैं जवाब दूं, जनवरी 15 अगस्त को इस्लाम में कोई हुक्म नहीं है, कोई शरई चीज नहीं है, अच्छा, ये शरई चीज नहीं है, कोई अच्छा, इसे दिन तुम का हिस्सा करो, नहीं बनाया है, जो न तुम करे करो तो काफिर वो नहीं दीन है। नहीं, और हम इस तरह करें तो गुमराह दीन करोगे है। तुम लोग, अब सुनोगे सुनो, नहीं। अरे देखो सुनो सुनो, भैया, देखो अब सामीन, सुनो, देखो हाँ, सामीन, देखो बीच में बोल रहा अबे है, बिल्कुल बीच में खामोश बोलो, नहीं तुम होता है। देखो सामयीन को, एक सेकंड सामयीन देखो, बाशऊर हैं, जब सुनेंगे ये अभी, खामोश बोलो, नहीं होगा, सुनेंगे अभी, मेरा तुमको जवाब इल्म सुनेगा नौ का नहीं, कोई अता पता नहीं, दूर बताया दूर सामीन, तक, ये हक हैं? समझेगा क्या? तुमको फल यफरहू का सेहरा हक पर नहीं चलेगा पता, कैसे? जाहिल वहीदा हलल लोगों तुम को समझाएगा ताजू कैसे? का हुक्म खुद तुम आयद न बातिल कर है, सके, जेब अम्र और पेट की कितनी भरने के किस्में हैं लिए तुमको नहीं लोगों को मालूम, तो वो कुरान और सामयीन हदीस नहीं के जान नाम पर रहे हैं, गुमराह करता है, पहले इल्म लेकिन के पास खुद लेके को जाओ। कुरान अबे हदीस की जब बात 26 सुनने जनवरी का की जुलूस सलाहियत इस्तेदाद नहीं जायज है। है, आलम 15 रजा, अगस्त का लोगों को जुलूस गुमराह मत जायज करो, है, जेब भरो, हैं? हैं? पेट भरो, जिहाद का पेट फतवा भरो, दिया अल्लामा लेकिन फजल हक दूसरों को खैराबादी जहन्नमी ने, मत बनाओ। और हजारों मुसलमानों को तुम्हारा मुद्दत कुर्बानियां पूरी दी 26 जिंदगी जनवरी को सबको दस्तूर काफिर हिंद काफिर मुरतब काफिर कह हुआ, करके जिसमें चला गया। किसी मुसलमानों को एक को निकाह, मुसलमान बनाने तलाक, की हिम्मत मिलाद नहीं है, वगैरह जैसे तुम्हारे अंदर मामलात वही में जहर फैलाया है, शरई बस अहकाम काफिर पर कहते अमल रहो। करने की किसी को इजाजत मुसलमान मिली, बनाना ही नहीं है लिहाजा तुमको, ये दोनों दिन अपने है ना, लोगों को मुसलमानों काफिर के लिए बनाकर खुशी के दिन गुमराह है, करके और खुशी के जहन्नम का इजहार के ईंधन बना तौर दो, पर जुलूस लेकिन कभी निकालना किसी को जायज मुसलमान मत है, बनाओ। बशर्ते कि उसमें ये कोई तुम्हारा शरई एतराज है, ममनुआत न हो, 15 अगस्त क्यों जैसे करते हो, मुजस्समा या तो जुलूस क्यों काफिर की निकालते हो? ताजीम, ये सलामी तुम्हारा देना या गैर शरई एतराज नारे सवाल है। लगाना वगैरह अरे वगैरह। किसने दिन का हिस्सा अगर माना है उसको? अबे जुलूस किसने कहा मोहम्मदी तमाम ईद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 ईद से माने अफजल है? सलात नहीं किसने है, कहा इसके रसूल की समझ निशानी रहे है हो? वो जब 15 अगस्त 26 जुलूस जनवरी जुलूस निकालना? 26 किसने कहा? जनवरी का जायज है, जब दीन 15 मानना अगस्त का जो जुलूस दौरे जायज रिसालत में है, नहीं तो था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं में दावे नहीं के था, साथ कहता हूँ हुजूर बाद में सल्लल्लाहु करे अलैहि दीन का वसल्लम हिस्सा का माने, जुलूस न शान करने शौकत वाले के को साथ फतवा निकालना भी लगाए, न जायज करने वाले है, पर इस फतवा पर तुम लगाए। दलील ले सकते हो, ऐसी चीजों पर हम मना करते हैं। इस पर तुम बोलने जानते हो, तुम तो वही कोई करते हो, जवाब नहीं, कुरान और हदीस मिलाद से के कोई नाम पर, जवाब नहीं तुम्हारे पास, आतिफ के नाम पर, अमर की मुहर्रम के तारीफ नाम पर नहीं कर ताज़िया सके निकालते बेटा, हो, उसमें मुस्तहब इसके की तारीफ हुसैन ना कर साबित करते सके, हो, सुन्नत की नाना तारीफ ना कर नवासे सके, रसूल के सुन्नत नाना गैर खुश होंगे, मुअक्कदा की तुम्हें तारीफ शर्म नहीं आनी कर चाहिए, सके, तुम्हें हमरे जहर वजूब पी के किसे मर जाना कहते चाहिए, किसे कहते इसके हैं, रसूल हमरे के नाम मुस्तहब पर किसे फिर कहते हैं, फैलाते हो, तुमको कुछ भी हैं? नहीं पता है, तुम जवाब दीन लो, के हर नाम एक पर चीज का बेदीनी जवाब फैलाते हो। मिलेगा, हाँ? तुम बिल्कुल जाहिले मुतलक हो यार, शर्म नहीं तुम है तुमको? दीन के इस्लाम के एकदम नाम पर कुफ्र ऐसा फैलाते हो, लगता है तुम्ही दीन के शर्म नहीं ठेकेदार बने तुमको? हो, और सुनने की तुम्हें हिम्मत, शर्म नहीं आती, सुनने बेहया बेशरम। सुनता नहीं सामीन, देखे चिल्ला रहा है, बस चिल्ला। तब से तुम कौन से खामोश हो मैं यार, 3 तक गिनूंगा, अगर तू हाँ? मेरी बारी मुझे बोलने नहीं देगा। सामीन अच्छा, तो 40 मिनट के ऊपर हो गए, 41 तुम्हारी 42 मिनट होने हुकूमत जा रहा है। चलेगी, तुम तो कुरान और सामीन, हदीस इसने से एक कुछ भी भी हवाला साबित नहीं नहीं कर दिया, सके, एक हाँ? भी हवाला नहीं दिया। अरे तुम्हारे पास मैं इल्म इससे है ही कहता नहीं है हूँ, यार, मैं तुम तो आखिरी जाहिल हो, बोल के किस मैं मदद से जो पढ़े है हो? सामीन बात खत्म अमर की तारीफ नहीं कर सके। ये कह अब रहा है हम तो अभी भी सुन्नत कह रहे मुस्तहब, हैं कि मिलाद ठीक है, मुस्तहब भी है, अभी भी तमाम कह रहे फर्ज से हम फर्ज नहीं मिलाद है। सुन्नत तो इलाही तेरा अभी भी आना कह रहे हैं, कह जवाब रहा लो, है अब तुम कि इसका एतराज दो, मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है, जवाब दो इसका। उस पर मैं जो मजबूती कर से रहा हूँ, कायम रहना, तुमने जो हर कहा फर्ज कि से सुन्नत हर भी है, फर्ज से हम फर्ज है, मुस्तहब तो भी है, बता बिल्कुल तू अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तहब गैर कैसे कर सकता है इसको? तेरा मुअक्कदा, मुझे तमाम वो फर्ज से हम मुस्तहब भी फर्ज, है, अगर मुस्तहसन भी तेरी अफजल किताब भी है, साबित है तो हैं? तू मुस्तहब कैसे कहेगा? अब छोड़ेगा अगर सुन्नत कैसे? गैर मुअक्कदा तुम कोई लोग नहीं काफिर पढ़ेगा क्यों तो कहते गुनहगार हो? तो क्या नहीं होगा मुस्तहब ना, के छोड़ने और जो कर अमल के रहा छोड़ने है वाले को कोई काफिर कहता उसके है? नाम अमाल में नेकियों का इजाफा हो रहा है।
रहा है? कोई सुन्नत अगर तुम नहीं कर रहे हो मौक़ूफ़ा ना हो, तो गैर तुम गुनाह नहीं मौक़ूफ़ा डाल रहे कोई काफिर हैं यार। कहता हम सुनने जुलूस वाला मोहम्मदी निकाल रहे इस हैं, तरह तुम रोकने बिदअत वाले फैलाओ, कौन होते हो? कोई जवाब खाली जुलूस चीखो मोहम्मदी चिल्लाओ। निकालने वाले तुम्हारे पास कोई कुरान की दलील इतने सारे है? हवाले मैंने दिए हैं, एक तो हदीस की कोई फतवा दलील रज़वी है? से मैंने साबित किया कि तुम बातिल है, कुछ नहीं साबित किए हो। जाल तुम साबित किया, उस जमाने में नहीं था। मिलाद ईद मुस्ताहब है, मिलादुन तुम अदा नबी करके बताओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद इस्लाह सुन्नत पहलू, इलाहिया है, तुम इस्लाह इस करके गलत बताओ। पहलू इस किताब में साबित किया मिलाद कि जब मुस्तहसन नमाज है, के तुम लिए इस पे रद्द जुलूस करके निकाल नहीं बताओ। सकते, रास्ता रोक नहीं मिलाद सकते जुम्मा अफजल में, भी है, ईदैन में, इस पे तुम तो फिर ये को कोई रद्द जुलूस के करना लिए आता है ईद बताओ। मिलादुन नबी के और नाम अम्र पर की कितनी किस तरह गुमराह कर सकते किस्में हैं? हैं, इल्म की तो ये रोशनी साबित में किए तुम भी हर जायज़ नहीं है। एक का जवाब देकर देखो। बिदात साबित है किया तुम्हारी मैं बात कोई इसकी किताब से,
ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں. سعید بدعت الحق کی کتاب کتنی سے قسمیں؟ اچھا چلو چلو کہ تم دور تمہاری بات رسالت کا میں نہیں تھا بدعت کی اس کتنی کے قسمیں عقیدہ ہیں اور بیٹا؟ عمل مان کر کے ذرا ہم کو بتا دو. اللہ کے نبی کے بعد جو عمل کرے بدعت وہ کی کیا ہے کتنی قسمیں ہیں؟ شرعی بدعت ہے اور کیا شرعی بدعت نبی کے مضمون زمانے ہے میں جو اور اس میں چیز اللہ نے نہیں تھی فرمایا وہ کہ ساری کل کی بدعت ساری ضلالہ بدعتیں سیاح کل ہے؟ ضلالۃ فی النار اچھا کہ ہر بدعت بدعت کی گمراہی کتنی ہے قسمیں ہیں؟ اور ہر گمراہی جہنم ہے جہنم میں جائیں گے جو عمر کرنے والے بتاؤ بیٹا بدعت کرنے بدعت کی والے کتنی تو یہ قسمیں ہیں؟ جہنمی عالم رضا پہلے یہ بتاؤ خود بدعت کی جہنمی کتنی بنا قسمیں ہوا ہیں؟ ہے تم کو صرف پتا ہے پیٹ اور جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ بدعت کرتا ہے کی بدعت اور اس کے حسنہ پاس اور کچھ نہیں سیاح کی سامنے پہچان تو کچھ بتا نہیں ہے دیجئے. چلا علاوہ کچھ بدعت نہیں حسنہ اور سیاح کی تو پہچان میرا تو بتا آخری دیجیے سوال آپ. یہ ہے میرا جاہل کر جو کہیں ہماری کا کتب میری بالکل کتب سے کچھ نہیں ثابت ہو آتا ہے. وہ صرف تمام تم فرض کو سے ہم آتا ہے فرض کہ ہے بک بک کرنا. اگر تمہارے جو دھرم کی بدعت کتب میں اسلام کے اگر یہ خلاف ہو یا ظاہر ہے کسی سنت کو لکھا مٹانے ہوا ہے والی ہو وہ جشن عید بدعت میلاد النبی سیاح ہے. تو مستحب اور جو کیسے ایسی یہ نہ ہو تمام وہ فرض سے ہم بدعت فرض حسنہ کیوں ہے. نہیں سنو اب ہم مجھ اس سے کا سنو یا جواب تم کو کون رضا کچھ خانی نہیں دے گا آتا ہے. اس کا جواب تم کو کون کچھ نہیں سے آتا ہے. نو جوڑ بدعت کی فرقے کتنے والے اور دیں ان گے کے احکام کتنے اس تم کو کا یہ بھی تو جواب نہیں کون پتا ہے. سی کرتی اٹھائی یہ تو قوم دے معلوم گی ہو چکا ہے کہ بس میرا بدعت ہے کہ یہی نہیں سوال ہے کتنے طرح اس کا کی ہے جواب یہ مجھے تم کو کوئی کچھ دے نہیں دے پتا. یا بدعت تو تو یہ کہے کہ سنت مستحب نہیں ہے نماز روزہ حج زکات سے بھی فرض ہے جو چھوڑ دے وہ کافر مشرک ہے جہنمی ہے یا تو پھر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے سنت مستحب ہے اعلی حضرت جو لکھا ہے غلط لکھا ہے ٹھیک ہے اور جو فتویٰ لگایا گیا ہے جیسے عید میلاد النبی نہ منانے والے پر ابلیس کا شیطان کا کافر کا وہ جو ہے ان کی گمراہیت ہے ان کا ضد ہے ان کا ہٹ دھرم ہے کوئی تو ایسا کہہ دے آ کر کے لیکن ان میں ہے تمہاری کوئی ہر دھرمی ہے تمہاری ضد ہے دیکھا تم بتلے جا رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں سوائے تم کو بدعت کی تعریف نہیں معلوم ہے. چلانے کے اور کچھ بدعت نہیں کی ہے کتنی یہ قسمیں عالم تمہیں رضا نہیں معلوم. کٹائی صرف ہو گئی بدعت سامعین اس کے بدعت پاس اور بدعت کچھ بچا بدعت نہیں خالی ہے یہی سب بس آتا ہے تم کو یہی کچھ چلا نہیں رہا آتا. ہے بدعت کی قسمیں نہیں معلوم ہے. سامعین میرا جاہل دعویٰ کیا مطلق تھا تم بدعت کی میرا دعویٰ یہ قسمیں تھا بتا دو. میرا بدعت کی کتنی قسمیں تمہارا میرا دعویٰ یہ تھا بدعت جشن عملی کی کتنی عید قسمیں میلاد النبی بتاؤ. تمہارے علماء کی کتاب کی بدعت روشنی سے عملی کی کتنی قسمیں باطل ہیں ہے اور بدعت جائز انگلش کسے کہتے حکومت ہیں؟ کا دین ہے اس کا بدعت طریقہ حسانہ کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے جو بدعت دعویٰ سیاح پیش کسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل بدعت دے دیا مباحہ کسے کہتے ہیں؟ تم کو کچھ آئین پتا دعوت کے ہے؟ مطابق دیکھو اب بدعت عالم رضا بدعت کو بدعت چاہیے بدعت ہی رٹو گے کہ یا میرے تعریف دعوے ہی کے کرو دائرے گے؟ میں رہ کر کے دلیل میں نے پیش کیا دلیل کا مطالبہ سے کیا میلاد بدعت ہے؟ دے کون دیا سی بدعت ہے؟ تو اس دلیل کا جواب دینا چاہیے بخاری شریف جو کہاں ہے پڑھاتے ہو ہمارے تمہارے اکابر کے پاس مدارس ہے میں پڑھائی الملفوظ کا جاتی ہے حوالہ بخاری دیا شریف. تو میں نے کون اس سی کی بھی بدعت ہے؟ تردید کر دی کہ بتاؤ. تمہارا ارشد القادری کہہ رہا ہے جو اگر ہے بدعت بدعت کی تم تعریف کر سیاح کے ہی جیسے لیتے کہ ہو میلاد النبی کو تو پھر تم حکیم بخاری الامت شریف رحمۃ بھی اللہ پڑھانا ملفوظات بدعت سے ثابت کرنے سیاح کے لیے ہے جائز تمہارے ہے نزدیک؟ جبکہ ارشد القادری کہتا ہے کہ اشرف التھانوی کے نزدیک جو ہے میلاد حرام تھا حرام معاذ اللہ. کہا لفظ جائے گا میلاد حرام کس نے کہا ہے؟ اور کوئی بھی تو ملفوظ پیش قرآن کر سے رہا ہے ثابت کر سکتے ہو؟ جبکہ ملفوظ کے قرآن سے متعلق انہیں ثابت کر حوالہ سکتے پیش کیا ہے ہو؟ یہ حوالہ دیکھ اچھا یہ مولوی صاحب کتاب کا نام ہے جب مولوی صاحب ارشد القادری ایک عبارت پیش میلاد کر دیا کون سی زبان تو ہے؟ ملفوظ نہیں ہے مولوی ٹھیک ہے صاحب تو میلاد اسلام کون سی کی زبان ہے؟ عدالت میں بولو. مرزا محمد علی جہلمی میلاد کا مادہ اس پتہ ہے کے آپ کو؟ مصنف کون ہے مولانا مجاہد. محمد طفیل رضا تحریک تحفظ اسلام میلاد کی پاکستان لغوی تعریف معلوم ہے تم لکھا کو؟ ہوا جہاں چھپی ہے صفحہ نمبر اور 37 پہ میلاد کا لکھتا ہے مادہ تم کو معلوم ہے کچھ بھی؟ کہ میلاد کون سا اسم ہے تم کو معلوم اپنے ہے؟ ہاتھوں کچھ بھی کی نہیں ہے. لکھی تم کو ہوئی کچھ کسی نہیں معلوم. عالم کی کتاب سنو ہو وہ مستند ہوتی یہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی لفظ ہوئی اور میلاد ہے نا ملفوظات کیا ہے اس کا دوسرے کی مادہ لکھی ہوئی ہوتی ہے ولدہ تو ہے. اس کے مقابل میں اپنے ہاتھوں کی لکھی سمجھ ہوئی رہے کتاب ہو؟ مستند ہوتی ہے قرآن مجید میں پھر ایک 93 عالم کی مرتبہ آیا کتاب ہے میں لفظ لکھی ہوئی ولدہ. بات کے مقابل ملفوظات کی کوئی عبارت آ جائے اور تو کلمہ پھر مولود 3 ملفوظات کو ہم مرتبہ نہیں آیا ہے. مانیں گے ابھی جب لہذا قرآن میں ملفوظات مولود میں کا لفظ آیا تحریر ہے ولد اس کا لفظ واقعے آیا ہے جس کا معنی ہی اس ہوتا ہے واقعہ میلاد, کو تو تم کیسے امام کہہ احمد رہے ہو رضا کہ یہ خان نے میلاد غلط بدعت لکھا ہے؟ ہے قرآن میں دیکھیے یہ سامنے 93 مرتبہ لفظ ملفوظات ولدہ کا آیا کوئی ہے. اعتبار نہیں ہے جبکہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دے وہ اس کا اعتبار ہے. ارشد القادری اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے کہتا ہے اشرف علی تھانوی کے نزدیک جشن اچھا یہ میلاد جو ہے بتاؤ مولوی یہ صاحب, حرام ہے اللہ اور یہ تبارک ملفوظ و پیش کر رہا تعالی ہے نے جبکہ اس کے اصول سے کہاں ملفوظ فرمایا کہ ہاتھ کی میلاد لکھی ہوئی کتاب کے شریف مقابلے میں منانا دوسرے ناجائز کی لکھی ہے؟ ہوئی ہوتی ہے ملفوظ تمہارے پاس تو کوئی دلیل؟ معتبر نہیں ہے ہم قرآن اس سے کو ثابت کرو. جو ہے نہیں اللہ کے مانیں نبی گے صلی غلط اللہ ہے. علیہ وسلم دیکھیے نے سامعین کہاں فرمایا کہ میلاد منانا ناجائز ہے؟ تم تو بتاؤ, مت کر دو اور ناجائز حدیث سے ثابت کرو. تو تم مت اللہ کر. کے نبی نے کہاں اللہ فرمایا؟ فرمایا میلاد منانا ناجائز ہے. کس نے کہا لے جائے؟ عالم رضا تیری حالت خراب تیری ابے تم کو علم نو کا کچھ نہیں پتا ہے.
सुन्नत मुअक्कदा का कुछ हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखा होगा। देखकर आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे तो समझ लीजिए ये जो मुनाजरा हो रहा है जश्न ईद मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से, वहाँ भी कह रहा है जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना बिदअत है, मगर आलम रज़ा नूरानी मिसबाही साहब क़िबला जो बेहतरीन अंदाज में ऐसे जवाब दिया, ये देवबंदी डर के मारे कॉल कट कर दिया और भाग गया। ये वहाबी
इबलीस शैतान जब जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तब तब ये सब भौंकना शुरू करता है, जलना शुरू होता है, मिर्ची लग जाता है ये सब को। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और इश्क़ रसूल अपने दिल में बसाइए। तो कसम खुदा कि आपका भी दिल चाहेगा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी हम भी मनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।